ویوز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر نے آج بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب تک زندہ ہیں سانحہ سیالکوٹ جیسا واقعہ دوبارہ ہونے نہیں دیں گے. وہ آج ہم اپنی بچی کھچی جو سیالکوٹ کے مردوں نے عزت رولی پورے پاکستان کی ایک دفعہ پھر، وہ آج بچانے کے لیے ہم نے ایک ملک عدنان صاحب جنہوں نے بچانے کی کوشش کی تھی، بڑی اپریشیبل بات ہے، ان کو تعریفی اسناد دی گئی، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کل ٹھہرایا گیا. ہم نے اپنی بچی کچھی ساکھ بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن کیا یہ اسناد دے کر یا ان کو ہائی لائٹ کر کے وہ داغ جو ہے وہ دھل پائے گا انٹرنیشنلی اور نیشنلی پاکستان کے سر سے؟ وہ ایکسٹریمزم جو اس وقت بقول فواد چودھری صاحب کے بامبس کی صورت میں اب موجود ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہے، سکولز میں، چوراہوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، وہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا. لیکن پرائم منسٹر نے آج اسٹیٹمنٹ بہت بڑی دے دی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ پرائم منسٹر تو اکثر ہی بڑی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ان کی ہو پائی یا نہ ہو پائی یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی. اور 2023 کا الیکشن. آج ذرا جو ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک پورا واقعہ اور تقریب کی، وہ بھی آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں پرائم منسٹر نے کیا کہا. جو اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا، فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی، کسی کو الزام لگا دیا، نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، وہ جیل میں بچا رہ جاتا ہے. جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے. لے جی، بات تو بہت بڑی کر دی اور بات بڑی اچھی کی ہے انہوں نے، لیکن اگین بات یہ امپلیمنٹ ہو پائے گی کہ نہیں. باقی چیزیں بھی ہیں، توحیل عدالت کا شوکت نوٹس وغیرہ رانا شمیم کا بعد میں کریں گے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آج سے نہیں، ڈیکیڈ سے ہے، 1979 سے ہے، جب سے افغان جہاد کے اندر ہماری اسٹیٹ گئی. کلیشن کوف، مافیاز، نارکوٹکس، ڈرگز، ایکسٹریمزم، اس کا کلچر پاکستان نے امپورٹ کیا اور پتہ نہیں اس کے بعد ہم نے اس سے کیا حاصل کیا. تو معاملہ بہت لمبا چوڑا ہے. بیرسٹر ملکہ بخاری صاحبہ، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود ہیں. طارق فضل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. طارق صاحب، پرائم منسٹر موجود ہے سر، بہت شکریہ. پرائم منسٹر نے یہ کہا جب تک وہ زندہ ہے سیالکوٹ جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خواہ معاملہ آپ کا دور حکومت ہو یا ان کا دور حکومت ہو، یہ معاملہ رک نہیں پا رہا. اس کی جو انتہا پسندی کی جڑیں جو ہیں وہ اب کریا چوراہوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ کی اپنی پارٹی میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے. اگر کیپٹن صفدر کی باتیں سن لیں تو لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، پورا پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. یہاں پر چودھری اعجاز سینیٹر جو ہیں ان کو، یا وزیر دفاع جو ہے خٹک صاحب، ان کو سن لیں تو چلتا ہے پتہ کہ جو پرائم منسٹر فرما رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کچھ اور ہی دنیا اور یہ کچھ اور ہی دنیا ہے. تو اس اہم ترین نازک ایشو پہ جس میں پاکستان کی جنریشنز کا مستقبل انوالو ہے، پاکستان کی ایگزسٹنس انوالو ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ایشو پر ہے، ایک ہے انٹرنلی، اور نہ ویسے آپ لوگ جو ہے حکومت اور اپوزیشن ایک ہے اس ایشو پہ. یور ٹیک آن اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی. آپ نے جو وزیر اعظم صاحب کی ایک کلپ سنایا اور اس کے بعد آپ نے جو گفتگو کی، دیکھیے میرا جو اس کے اوپر نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سطح کے اوپر معاشرے کی سب سے پہلے تعلیم، اس کے بعد تربیت، وہ کرنے کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے ہم من حیث القوم ہم اس میں ناکام رہے ہیں ابھی تک. اور میں کوئی اس میں لمبی بات نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے جن جذبات کا اظہار کیا، جی یہ صرف جذبات کا اظہار کرنے سے یا اس طرح کے واقعات کی مذمت کرنے سے کیا کیا جائے سر؟ سولوشنز دینا، وہ تو میں نے بھی کرٹیسزم کیا ہے کہ یہ مشکل لگ رہا ہے. جی 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 میں بالکل اس پہ آؤں گا، میں بالکل کنکریٹ بات کروں گا. میں نے کہا کہ ہم اس کو پھر صرف مذمت کرنے سے اس طرح کے واقعات کو روک نہیں سکتے. آپ کو اس کی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہوں، تمام جو مختلف مکاتب فکر کے علماء حضرات ہیں وہ ایک ایجنڈے کے اوپر ہوں، وہ ایک نقطے کے اوپر ہوں. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، پاکستان کا جو مستقبل ہے، وہ اس میں اس طرح کے واقعات کہ جس میں آپ ایز اے فرد واحد کسی شخص کو بھی الزام دے کے
کسی بھی طرح کا، اور اس کے بعد بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر اس کو صفائی کا موقع دیے ہوئے آپ اس کی جان اس طرح لے لیں، اس طرح کے واقعات کو اگر آپ نے روک تھام ان کی کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ اگر آدھے علماء کرام کوئی اور فتویٰ دیں گے، آدھے علماء حضرات کوئی اور فتویٰ دیں گے، لیکن طارق بھائی وہ علماء کرام کی ذمہ داری تو آگئی، آپ کی ذمہ داری ایز اے اپوزیشن کیا ہے؟ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا دیکھیں، پنجاب کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے آپ کی نظر میں ہے، پنجاب کے سکولز کے اندر جو ویڈیوز آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی، جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو برین واش کیا جا رہا ہے کہ کس طرح قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، کس طرح قتل کر دیا جائے، کس طرح سر قلم کر دیا جائے، تو یہ تو سر آپ کنسٹیٹیوئنسی کی پولیٹکس کرتے ہیں، آپ لوگ، آپ سے مراد آپ کے سارے ایم پیز، آپ کے سارے ایم این ایز، وہ باقی سارے کام کرنے کے پہ تو ان کی نظر ہے، کس کا ووٹ کدھر گیا، کس کی ایفیلیشن کس طرح، کس کو خریدنا ہے، کس کو توڑنا ہے، لیکن کیا آپ کی پرائرٹیز میں یہ ہے کہ آپ سکولز میں دیکھے جا کے کہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی آپ کی ناک کے بالکل نیچے؟ دیکھیں، براہ راست جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے، ان کی براہ راست اس طرح اسکولوں کے اندر جا کے ان کے نصاب میں یا ان کو اس طرح چیک کرنا یا کوئی ڈائریکشن پاس کرنے کی براہ راست ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیٹھ کے اس میں نہ اس میں کوئی پارٹی لائنز ہیں، نہ اس میں کوئی سیاست ہے، اور جو اکثریت ہے علماء کرام کی وہ بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آپ بیٹھ کے اس کا ایک سلوشن، اس کا ایک راستہ نکالیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اب اس میں جو لیڈ ہے وہ گورنمنٹ کو لینی ہے. آج اگر گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، میں یہ کہوں گا یہ لیڈ ان کو لینی پڑے گی. اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو میں یہ کہتا یہ لیڈ ہمیں لینی پڑے گی. اور جب تک آپ سیاست کریں گے مذہب کے نام کے اوپر، میں آپ دہرانا نہیں چاہتا کہ ہمارے دور میں کیسے مذہب کے اوپر سیاست کی گئی اور تحریک انصاف نے یا کس نے کیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، ان غلطیوں کو بھی آپ تسلیم کریں اور مانیں کہ یہ ہم نے غلط کی ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی ہم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مذہب کے نام پہ سیاست کرے گا تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. چلتے چلتے یہ بھی سمجھا دیں کہ مذہب کو استعمال مت کریں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. چلتے چلتے آپ یہ بھی بتا دیں کہ بھائی 2023 کا الیکشن آیا کھڑا ہے. یہ 23 مارچ جو پاکستان کی یکجہتی کا دن ہے، جب تمام قوم کو اکٹھے ہونا ہے، وہاں پہ آپ مہنگائی مارچ کے نام پہ ایک ہنگامہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. اس کی کیا لاجک بنتی ہے طارق بھائی؟ ذرا یہ بھی سمجھا دیں آج قوم کو. دیکھیے، 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان، یوم پاکستان ہے جی. اس حوالے سے اگر ہم کوئی مہنگائی مارچ کی بات کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، کوئی باہر سے آئی ہوئی مخلوق تو ہے نہیں. اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی، اس نظام کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ مارچ ہو رہا ہے. اس نظام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کا نام یہ مہنگائی مارچ ہے، جس کا نام مہنگائی مارچ ہے. آپ اسے لانگ مارچ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں. اس ملک کے جمہوری سسٹم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو پچھلے الیکشن میں چور دروازے سے حکومت بنی ہے، اور کس طرح آپ نے اس نظام کو درست کرنا ہے، وہ تو آپ کو 23 مارچ کا دن ہی ملا. آپ نے کہا 23 مارچ جس دن یونٹی کا دن ہے اس دن انتشار ہوگا، سیاسی طور پہ سیاسی انتشار ہوگا وہاں پہ. یہ کوئی انتشار نہیں ہوگا، قطعی طور پہ کوئی انتشار نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پرامن طریقے سے آنا، اپنا نقطۂ نظر دینا، کوئی احتجاج کرنا یا عوامی مسائل پہ بات کرنا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انتشار ہے، نہ کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی. یہ آ گیا پوائنٹ آپ کا. ملیکہ صاحبہ، مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جس پوائنٹ آف ویو کو اب آپ ڈیفینڈ کریں گے ابھی کہ جب تک زندہ ہوں ثانیہ سیالکوٹ جیسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے. پرائم منسٹر کی نیت پہ کوئی شک نہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سب سے پہلے تو آپ کو پرویز خٹک صاحب سے استعفیٰ لینا چاہیے تھا. انہوں نے جو بات کہی وہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا سبب ہے اور ویسے بھی ہے. اور دوسرا، آپ کو سینیٹر چودھری اعجاز صاحب سے استعفیٰ لینا چاہیے تھا. جس پارٹی کو آپ نے کالعدم، ملیٹنٹ، را فنڈڈ کہا، اس کے لیڈر کو آپ جو ہے جن کے خلاف آپ کہتے ہیں رہا بھی نہیں کریں گے، اور وہاں پہ پولیس ایکشن کیا، رینجرز کا ایکشن ہوگا جیلم میں، ان کو آپ نے جا کے جو ہے وہ تحفے تحائف اور پولیٹیکل الائنس کی بات کی. تو آپ کی گورنمنٹ تو ویسی گھٹنے ٹیک چکی ہے ایکسٹریمزم کے آگے. تو آپ کس طرح جب تک زندہ نہیں ہوں گے تو ثانیہ سیالکوٹ کو روک سکیں گے؟ یہ سمجھ نہیں آیا تھا، سمجھائیں مجھے آج. جی تھینک یو کامران. دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ وزیر اعظم نے جو آج بات کی ہے اور انہوں نے واضح موقف دے دیا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے، اور پہلے بھی وہ دے چکے ہیں کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. کسی قسم کی انتہا پسندی یا جبر یا ظلم کیا جائے گا پاکستان کی یا کسی اور شہری کے جو ہمارے ملک کے اندر رہتا ہے تو حکومت وقت اس کو برداشت نہیں کرے گی. اور وزیر اعظم نے صرف یہ کہا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ پروف کیا ہے. ہم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کہ ہم اس کے اندر یقین رکھتے ہیں. 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہیں، آپ کے پروگرام سے عوام کو باور بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو عشرہ منایا تھا رحمت العالمین کا، اس کے اندر ہم نے ایک اتھارٹی کا انعقاد کیا تھا. یہاں پر بات کی کہ اسکول کے اندر تعلیمات دینا چاہیے. یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں،
ان کی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کو اور پاکستان کی عوام کو بہترین طریقے سے سکھانا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں. اور یہ جو اتھارٹی کا قیام ہے یہ اس مقصد کو آگے بڑھائے گا. ساتھ ساتھ ایک نصاب کی جب ہم نے بات کی اور پنجاب کے اندر یہ اتھارٹی جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے تحریک لبیک والوں کو بھی آپ اس پہ بلائیں گی اور ان کو لیکچرز دیں گی. یہ اتھارٹی جو ہے سکولز میں مدرسہ کے اندر بھی جائے گی. میں آپ کی باتوں کا ایک ایک کر کے جواب دے دوں گی. میں ذرا مکمل کر لوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی جواب ہے نا. یہ ایک ہی سوال ہے. آپ نے میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی اپنی پالیسی جو ہے وہ تو انتہا پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی ہے. ابھی تو آپ تحریک طالبان والوں کو بھی معافی دے رہے ہیں. نہیں ہے کامران، دیکھیں نہیں کامران، آپ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں لیکن موقف کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لیے ہیں، ہم نے عمل بھی کیا ہے نا. دیکھیں اسکول کے اندر ایک نصاب کا سسٹم جو ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اس سے پہلے آسیہ بی بی جو اب ملک سے باہر چلی گئی ہیں، جنہوں 14 سال قید کاٹی تھی پاکستان کی جیل کے اندر اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اس کیس کے اندر بھی ریاست نے دکھایا تھا کہ ہم ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جہاں تک تحریک لبیک پاکستان کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، ایک یا دو پاکستان تحریک انصاف کے شخص ہیں، وہ پارٹی کے مجموعی جو نظریہ ہے اس کی عکاسی نہیں کرتے. ریزگریشن لیں ان سے، اعجاز چودھری ان سے اپنے آپ کو الگ کریں، وزیر دفاع سے الگ کریں نا. آپ ریزگریشن لیں. وہ آئے، دیکھیں میں تائید نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا. ہم آپ کے ٹاک شو میں یہ نہیں کہہ رہے. انہوں نے آ کر کانفرنس میں آج میں تو آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا. ایک منٹ رک جائے ملیکہ صاحبہ، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا. میں آپ تو ریپرزینٹ کریے پرائم منسٹر کو. میں تو پرائم منسٹر سے پوچھ رہا ہوں. وہ تو پوچھ سکتے ہیں انہوں نے کیا ایکشن لیا. انہوں نے کوئی ان سے شو کوز نوٹس لیا کہ آپ نے یہ کس کے، جس پارٹی کو آپ ملیٹنٹ اور را کا ایجنٹ کہہ رہے تھے، ان سے آپ نے پولیٹیکل الائنس کی تحریک انصاف کی کس کے بہاف پہ بات کی؟ کوئی پوچھنے والا ہے آپ کی پارٹی میں یا وہی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں نہیں جانتی کہ وہاں پر، میں وضاحت کر دوں، ہم نہیں جانتے وہاں پر کیا بات ہوئی. آپ کے سوالات ہیں، ہم نہیں جانتے وزیر اعظم نے کیا بات کی. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس ایشو کی نشاندہی اپنے ٹاک شو میں آج کامران آپ کر رہے ہیں وہ کسی ایک پارٹی سے منسلک نہیں. آپ نے خود کہا نا کہ انتہا پسندی پاکستان کے اندر ایک میجر ایشو بن کر سامنے آ رہی ہے. You are the کامران شاید کی ذمہ داری ہے. ملیکہ صاحبہ، you are the party in power نا. You are the party in power. You are not a party in opposition نا. بالکل جی، تو آپ سے تو پوچھنا پڑے گا نا کامران. اسی لیے تو ہم نے ایک اتھارٹی کا انعقاد کیا ہے، اسی لیے تو ایک نصاب کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، اس لیے تو عوام کو تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے بچوں کی تربیت کے اوپر انحصار کریں. اس لیے آپ کے ٹاک شو میں آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے. آپ بھی کرتے ہیں. ملیکہ بخاری نے پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کے عام شہری نے اپنے نیبر کو، اپنے ساتھ رہنے والے کو بتانا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اگر ہر شخص عدنان بن جائے گا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا اور نشاندہی کرے گا کہ رحمت العالمین کے نام کے اوپر جبر نہیں ہوگا تو ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. صرف خود ایک حکومت پاکستان کی انتہا پسندی کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پوائنٹ لوگوں نے ایکسیپٹ کرے کہ آپ کا موقف آ گیا پورا. جنرل صاحب، مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ اس حکومت کی کوئی پالیسی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ آج پرائم منسٹر نے بڑا دعویٰ کر دیا جب تک زندہ ہوں ساریہ سیالکوٹ جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا کر رہی ہے یہ گورنمنٹ اور کیا کرنا چاہیے؟ یور ٹیک سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے نے ایک بڑا متفق کا سٹانس قوم کا سامنے ہمارے رکھا ہے. میں پہلا موقع دیکھ رہا ہوں جہاں پہ کہ اپوزیشن بھی آج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اس پوائنٹ پہ جی کہ یہ بہت غلط ہوا اور ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں پریونٹو میئرز آئندہ کے لیے لینے چاہیے. پرائم منسٹر نے جو کہا وہ بڑا اچھا ہے کہا، لیکن ایکشن جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ لیک کرتے ہیں. پرائم منسٹر کی میرا خیال ہے پہلے بھی پرابلم یہی رہی ہے کہ بہت دفعہ انہوں نے بلند و باغ جو دعوے کیے بعد میں وہ پورے نہیں ہو سکے، اسی وجہ سے کہ ان پہ پہلے سے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رکاوٹیں، اس کے معاملے میں اس کام کی تکمیل کے راستے میں جو مسائل تھے ان کا پوری طرح ادراک نہیں تھا. اب آج کم از کم ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے ایک آپ کہہ لیجئے کہ مشترکہ متفق کا سٹانس لے کے اس پہ قانون سازی کرنے یا ایک رائے بنا لیں اور اس کو طے کر لیں کہ آئندہ یہ کوئی بھی شخص ختم نبوت، ناموس رسالت کا تحفظ، نظام مصطفیٰ، وہ اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوگا، وہ اس چیز کو فرینچائز کے طور پہ یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ. لیکن جنرل صاحب ایک بات بتائیے کہ ریاست گورنمنٹ نے تو بڑی کمزوری دکھائی ہے نا. جن لوگوں نے پولیس والوں کو شہید کر دیا، جن لوگوں نے پورے ملک کو مفلوج رکھا کئی ہفتے،
ابھی ریسنٹلی ان کے سامنے اس حکومت نے پہلے اتنا کڑا سٹینس لیا, انہوں نے کہا سربراہ کو رہا نہیں کریں گے, انہوں نے کہا جیلم میں رینجرز ڈپیوٹ کر دیے گئے. اس کے بعد تو انہوں نے بڑی کمزوری دکھائی ہے. دے ہیو سرنڈرڈ دیم سیلوز ٹو the whole bunch of extremism. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑا ہوشمندی اور عقل سے کام لیا ہے, کمزوری اس کو نہیں کہتے. اگر آپ اپنی آرمی کو, اپنے ٹروپس کو پبلک کے ساتھ کنفرنٹ کر دیتے اور ان ٹروپس کو جن کو سپورٹ چاہیے اپنے ماسز کی, ان کے ہاتھوں لوگوں کو مروا دیتے, تو یہ تو ہر شہر میں پھر جنازے لے کے انہوں نے پھرنا تھا, جلوس پہ جلوس بننے تھے. ہمیں تجربہ اس چیز کا, تبھی یہ گورنمنٹ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کنفرنٹیشن سے بچیں. وہ کنفرنٹیشن تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, جب یہاں پہ انہوں نے تحریک چلائی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نظام مصطفیٰ قائم کریں گے, تو تمام لاہور کے لوگ ہر جگہ سے باہر, میں اس وقت آپریشن کا انچارج تھا وہاں پہ, ہمارے سپاہیوں نے فائر کرنے سے انکار کر دیا ہمارے ٹروپ. انہوں نے کہا کہ جس نبی کے نام پہ یہ شخص جان دینی چاہتا ہے, شہادت کا رتبہ کہتا ہے میں پاؤں گا, میں اس نبی کا ماننے والا ہوں, میں اس کی جان لے کے یہ گناہ کیوں کروں. یہ وہ لیول انڈرسٹینڈنگ کی جو لوگوں کی پھر کمزوری ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل رستے سے ہٹ جاتے ہیں, ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور کسی اور طرف چل جاتی ہے. رات میں 4 بریگیڈیئرز ہمارے استعفیٰ دے گئے. جی انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا. آرمی میں ایک طرح کی ایک بغاوت کھڑی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ ہوشمندی کا کام کیا ہے کہ بالکل لگتا, دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ سرنڈر, لیکن آپ کو بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا. جو مجمع وہ ذہنی طور پہ تیار کر کے لے کے آئے تھے کہ بھئی گولی تم نے کھانی ہے کیونکہ یہ شہادت ہے, اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جان سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہی اس کا حل ہے کہ ہر دفعہ وہ آئیں گے, ہر دفعہ گورنمنٹ سرنڈر کرے گی, ہر دفعہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں میری بات, ایسے ہوتا آ رہا ہے, there is a series of dharnas. نہیں ایسا نہیں ہوا. غلط یہ کہاں کھا گیا, غلطی کہاں کی. دیکھیں اپریل میں جب پہلی دفعہ یہ انہی کا دور تھا اس سال, جب انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, فرانس کے سفیر کو آپ نے لانا ہے, یہ کرنا وہ کرنا, اس کا نکالیں اس کو, تو انہوں نے ان کے لوگوں کو پہلے ہی اریسٹ کر لیا. خود خادم رضوی 1-1.5 مہینہ اندر رکھا ہے, ایک بھی شخص باہر نہیں نکلا. اب اس دفعہ بھی جب یہ جلسے جلوس کا قصہ تھا, انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ یہ باہر نکلیں گے اور بہت بڑا جلوس لے کے نکلیں. رائٹ. ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ان کے لیڈرز کو پکڑ کے اندر کرتے اور ان سے سب سے یہ لیتے, کیونکہ اصل چیز یہ ہے. چلے وہ بھی وقت گزر گیا. آج کی بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, میں اس پہ ایک بات کروں. آج دیکھیے, آج خود ٹی ایل پی والوں نے بھی اس کام کی, اس جو ہوا واقعہ اس کی انہوں نے مذمت کی ہے. یہ وہ وقت ہے آپ کیپٹلائز کریں, ان کو یہ بتائیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے. بھائی تم ٹھیکیدار نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے. یہ سارے پاکستان میں ہر یہ آپ آدمی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی نے اس کی مذمت کی ہے, لیکن مجھے تو لگتا ہے معاملہ ٹی ایل پی سے بھی بیونڈ جا چکا ہے اب. لیکن چلیں طارق بھائی, یہ بھی اگر آج جلدی انصاف ہو جائے اور لوگوں کو کچھ کو سزائے موت ہو جائے اس قتل کے اوپر, تو ایک میسج تو جائے گا. اور پھر آج ساری پولیٹیکل پارٹیز متفقہ طور پہ, کیونکہ یہ ایک کا مسئلہ نہیں, پہلے پی ایم ایل این کے وقت میں بھی ہوا, پھر ان کے وقت میں ہوا, یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو کھڑے ہوتے ہیں کہ دفعہ طے کر دینا چاہیے. بالکل. ملیکا صاحب کچھ کہنا, پارلیمنٹ میں یہ چلے جائے گا, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کا نام استعمال کر سکے. چلیں سر, یہ تو کیونکہ یہ مخلص تو ہے ہی نہیں, مخلص نہیں ہے, یہ صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر وہ اخلاق اور اس سے بڑھ کے بات تو جہالت کی ہو رہی ہے اور وحشت کی ہو رہی ہے اور درندگی کی ہو رہی ہے اس وقت. جی ملیکا صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ, بتائیے, سن رہا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہی تھی کامران کہ دیکھیں ایکشن تو حکومت وقت نے لیا ہے نا. ہم نے جو ابھی سانحہ ہوا ہے اس کے اندر 132 لوگ 48 آورز کے اندر اریسٹ ہوئے ہیں, 26 مین سسپیکٹس بھی اریسٹ ہو چکے ہیں, ان کے خلاف ATC کی FIRs درج ہیں. اور جہاں تک آپ کسی ایک اور دھرنے کا حوالہ دے رہے ہیں, کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ سچویشن تھی؟ شاید نہیں تھی, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کی سڑکوں کے اوپر خون ریزی ہونے دیتے؟ جنرل صاحب نے نشاندہی کی. کیا کہتے پھر ہم پاکستان کی افواج کے جوانوں کو کہ اپنے شہریوں کے اوپر جو عاشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے اوپر گولیاں چلاؤ؟ جو مارنے والا تھا وہ بھی عاشق رسول تھا اور مرنے والا بھی عاشق رسول تھا. تو ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ پاکستان کے تاریخی ایشوز ہیں, اس کے اوپر ہم سب نے مل بیٹھ کر آگے بڑھنا ہے. جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ جی میں آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا, سیاست اور ریلیجن کا جو مکس ہے
یہ بھی پاکستان کا ایک تاریخی ایشو ہے. آف کورس اس کو ہم نے مین سٹریم نہیں ہونے دینا, اس کو روکنا ہے, لیکن خون ریزی سے پاکستان کو بچانا اور امن کو ترجیح دینا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری. چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں, اس کے بعد طارق صاحب سے بات کروں گا. میں اتفاق تو کروں نہ کروں, لیکن مجھے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا, آپ کے بس کی بات ہے نہیں, یہ تو اب پھیلے گا اور آگے چلتا ہی جائے گا. ایک بریک لوں گا جی. 23 مارچ کو جو ایکسپیکٹڈ احتجاجی ریلی یا ریلا پہنچے گا اسلام آباد, اس کے اوپر وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا, بڑا سیریس مائنڈ بتایا انہوں نے اپنا. ذرا سن لیں. یہ پہلی سیاسی پارٹیاں دیکھی ہیں جو 4 مہینے پہلے کمپنی کی مشہوری کے لیے ڈیٹ دے رہی ہیں. 23 مارچ جو ہے وہ افواج پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے. اس کو 15 دن پہلے لے آئیں یا 7 دن بعد لے جائیں, کیونکہ ساری پاکستان کی جو جنگی ہتھیار ہیں وہ پریڈ میں آتے ہیں, وہ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں, اور 6-7 دن پہلے اسلام آباد کے بعض راستے بند کر دیے جاتے ہیں, اور پھر اپوزیشن یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمارے راستوں کو بند کیا گیا. فضل الرحمان صاحب کو خود کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں. بڑے استاد جو ہیں جاتی عمرہ کے پورا کا پورا خاندان, ان کی صلاحیتیں تو گلوکاری میں زیادہ ہیں, تو آپ درس نظامی کے طلباء کو ان کے ساتھ لے جانا چاہیں گے. عقل کے اندھے ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں. یار یہ شیخ صاحب نے بلا وجہ کر دیا, وہ تو ویسی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی. چلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ تو کوئی شوقیہ بندہ گا دے کسی شادی فنکشن میں, اس کو کہیں اور موڑ کے سنوا دیں یار. وہ حمزہ صاحب کا بھی اور ان کا بھی سنوا دیں. یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا, ہمیں تم سے پیار, تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا ہے دل, بڑی مشکلوں سے پھر تمہارے سوا تم دینا ساتھ میرا محمد, تم دینا ساتھ میرا محمد. تو یہ وہ معاملہ تھا جس کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا. اور لیکن طارق بھائی ساری بات چھوڑیں, یہ بتائیں جو سیریس بات ہے, آپ کمنٹ کرنا چاہے تو اس پارٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. وہ ملٹری کے اکوپمنٹس آ رہے ہوں گے بھائی جی ٹی روڈ سے 23 مارچ کو, آپ کیوں آ رہے ہیں پنگا لینے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جو بات کی ہے, یہ جو آپ نے ابھی 2 ویڈیو کلپ سنائے ہیں, ان کے گھر میں ایک فنکشن ہے, بیٹے کی شادی ہے اور ایک پرسنل ایونٹ ہے, اس حوالے سے اس طرح بلو دا بیلٹ بات کی ہے شیخ صاحب نے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ان کے منصب کے آپ کہیں گے اس کو زیب دیتا ہے. شخصیت تو ان کی میں کیا کہوں, وہ تو اس سے بڑے بڑے کمنٹ جو ہے وہ شیخ صاحب کرتے رہتے ہیں. نہ یہ کوئی اخلاقی لیول ہے جو بات انہوں نے کی ہے, بہت نچلی سطح پہ آ کے انہیں گرنا پڑا ہے اس طرح کا کمنٹ کرنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات, کیونکہ خاندانی حوالے سے یا کسی گھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ کسی کو بھی کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات. دوسری بات, جو 2 کمنٹ انہوں نے اور کیے ہیں, مجھے بحیثیت وزیر داخلہ بڑی حیرت ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا, آپ دوبارہ چلا دیں ذرا ناظرین کے لیے, کہ 23 مارچ عالمی سطح پہ افواج کا دن ہوتا ہے یا افواج پاکستان کا دن ہوتا ہے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو افواج پاکستان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے. عالمی سطح پہ بھی افواج کوئی بھی ملکی ہوں 23 مارچ کے حوالے سے اس کو افواج کے دن کے طور پہ منائیں. کچھ خوف خدا کریں, یہ لے آپ وزیر داخلہ بن گئے ہیں یا کس طرح بنا دیے گئے ہیں. یہ کیا پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی 23 مارچ کو, اور اس میں کیا کہا گیا تھا کہ یہاں پہ چونکہ مسلمان بستے ہیں جن کا اپنا ایک الگ نظریہ, ایک الگ قوم ہے, اس کی بنیاد پہ انہیں ایک الگ ملک. لیکن طارق بھائی وہ پریڈ تو ہوتی ہے نا ادھر, عالمی دن چلے نہیں ہوگا فوج کا, لیکن پریڈ تو ہوتی ہے. سر پریڈ اس دن میں پریڈ ہوتی ہے, لیکن وہ افواج پاکستان کا دن نہیں ہے. وہ 6 ستمبر ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے جس میں ہم نے جنگیں جیتی ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کو تو مسخ نہ کریں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے جو غلط کی وہ یہ کہا کہ جناب جی ٹی روڈ سے قافلے آتے ہیں پریڈ میں شرکت کے لیے. کوئی جی ٹی روڈ سے اسلام آباد میں جو پریڈ ہوتی ہے قافلے نہیں آتے. ہم چونکہ لوکل ہیں یہاں اسلام آباد میں, وہ کہہ رہے ہیں ویپنز آتے ہیں, ویپنز نمائش کے لیے جو ویپنز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جہاں پریڈ ہوتی ہے. اور کئی ہفتے پہلے یہاں تمام مختلف جو سیکشنز ہیں آرمی کے وہ آتے ہیں,
ڈرلز ہوتی ہیں, ریہرسلز ہوتی ہیں, اور وہ کئی دن پہلے آ جاتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو جس مارچ کی بات کی جا رہی ہے وہ اس سسٹم کے لیے ہے, اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے ہے, وہ افواج پاکستان کے لیے ہے, وہ آئین کے لیے ہے, وہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے. ہم کوئی اس نظام کے خلاف یا آپ یہ کہیں کہ وہ آئین کے خلاف کوئی انتشار پھیلانے, کوئی بدامنی پھیلانے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بنیادوں کو جنرل صاحب سے انفارمیشن لے کے پھر آپ میرے آپ کے پاس آ رہا ہوں, اسے مضبوط کرنے کے لیے یہ مارچ ہو رہا ہے. جنرل صاحب, یہ فوج کے لیے کنسرن ہونا چاہیے کہ 23 مارچ کو جب پریڈ ہو رہی ہے جیسا شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں, تو اس دن جو ہے یہ عوام بھی وہاں پہنچ جائے احتجاجی مارچ کرنے, یہ سینسٹیو معاملہ آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے غیر مناسب ہے. دیکھیے بات یہ ہے, جہاں کہا کہ یہ عالمی سطح پہ, اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ تمام ملکوں کے سفیر جو پاکستان میں موجود ہوتے ہیں وہ وہاں اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ سب اپنی گورنمنٹ کو اس کی فیڈ بیک بھیجتے ہیں, کیونکہ اس میں بعض اوقات نئے ویپنز آپ لے کے آتے ہیں. اس کے اوپر آپ کی تیاری, آپ کے جیسے دستے آپ کے مارچ وغیرہ کرتے ہیں, اس کے اوپر رپورٹ بھیجتے ہیں, ان کے ڈیفینس اٹیچیز ہوتے ہیں یہاں پہ. تو ایک لحاظ سے ایک آپ کا امیج تو بنتا ہے, انٹرنیشنلی ایک امیج کریٹ کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی ملک کی پریڈ کا دیکھ لیں, یا چائنا کی پریڈ کے دیکھ لیں, یا بھارت کے, وہ بعد میں ان کے چلتے رہتے ہیں, ان کے ویڈیو کلپس بھی چلتے ہیں, اس کے اوپر کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک دن جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے 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 بے احترام سے اور بہت ہی سادگی سے, یا کہہ لیجیے کہ سیریسنیس سے منانا چاہیے, اس پہ احتجاج کرتے نظر آنا آپ کا کوئی مناسب نہیں لگتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 4 مہینے کی تاریخ دی ہے, مثال کے طور پہ اگر حکومت ان 4 مہینوں میں مہنگائی پہ کسی حد تک قابو پا لیتی ہے, حالات بہتر ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کے احتجاج کا بنے گا کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اپنی موجودگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم بھی پولیٹیکلی یہاں ایکٹیو ہیں, موجود ہیں, یہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کریں گے. ورنہ 4 مہینے کی تاریخ, اگر عوام کا دکھ ہے تو وہ تو آ جائے, مہنگائی تو آ جائے, رونا. یہ پوائنٹ آپ کو صحیح ہے کہ کرنا ہے تو پھر ابھی کرنا چاہیے, صحیح بات ہے, ابھی کرنا. دوسری بات میں ایک اور جو کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھنا چاہیے, یہ کھیل تماشا جو ہے نا, پچھلے یہ تقریباً جس دن سے حکومت آئی ہے یہ کام شروع ہو گیا تھا. پہلے دن ہی مولانا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ جا کے حلف نہ اٹھائیں. پھر کوئی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف آ گیا, پھر نو کانفیڈنس پر. یہ کتنا کچھ کر چکے ہیں. جتنی حکومت کی, اس حکومت کی پرفارمنس جتنی کمزور ہے, اگر یہ اپوزیشن کسی کام کی ہوتی تو آج یہ حکومت پیک اپ کر گئی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی کیا گزرے ہیں. حالات یہ ہے کہ یہ 3 باریاں لے کے جو انہوں نے رونا, اس ملک کا رونا جو ہمیں جو کچھ دیا, اس کے بعد لوگ نہیں ان کے اوپر پوری طرح اعتماد کر رہے, نہیں نکل رہے ان کے لیے. یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم کچھ کریں گے, 3 دفعہ کر کے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے, ان کے پاس حل کوئی نہیں. تو یہ مسئلہ ان کا بھی ہے بڑا, ان کو سوچنا چاہیے, کو اپنے لیے بہتری لائیں تاکہ ملک کو اچھی گورننس مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. 23 مارچ کا یہ جو لانگ مارچ ہے نا, صاحب کو ایک بات بتا دیں کامران صاحب, جنرل صاحب کو ایک بات بتا دیں کہ ہم عوام سے کسی جگہ کے اوپر یہ اپیل نہیں کر رہے کہ ہمارے لیے نکلیں, اپوزیشن جماعتوں کے لیے نکلیں. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا, نہ آئندہ کہیں گے, نہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی سیاست کے لیے عوام کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے نکلیں. عوام سے ہمیشہ اگر نکلنے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس حکومت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جعلی طریقے سے یہ آئے ہیں, اور اس کے بعد جو عوام کا میں آپ کے پاس ایک سیکنڈ میں جنرل صاحب جی آپ کریں, بات ضرور کریں, لیکن جنرل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو اس وقت ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے, متوسط طبقہ جسے کہتے ہیں, اس سے نیچے جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں, مزدور, کسان. سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, لیکن جنرل صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. وہ کہہ رہے ہیں حالات دیکھیں, انہیں اگر اپنے مسائل کے لیے نہیں نکلنا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اپوزیشن کے لیے, وہ اپنے معاملات حل کرنے کے لیے, ان سے جان چھڑانے کے لیے نکلیں گے. لیکن جنرل صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آج پس رہے نا, اگر آپ نے یہ سٹنٹ نہیں ہے تو آپ کو آج کرنا چاہیے تھا مارچ. لیکن چلیں اب میں ملیکا کے پاس. ملیکا صاحب ویسے آپ کے پاس تو بڑا آسان حل ہے 23 مارچ کے اس لانگ مارچ کو ڈیفر کرانے کا, کیونکہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں, آپ کے بشیر بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں کچھ ایک ایسا سسٹم لایا جا رہا ہے جس سے مہنگائی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی. تو یو ہیو گاٹ دسمبر, جنوری, فیبروری, مارچ, 4 مہینے ہیں. تو کیا آپ اس لانگ مارچ کو میرٹ پہ ڈیفیوز کر پائیں گے مہنگائی کو نیچے لا کے؟ پہلی بات تو یہ کہ کامران, میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں, جنرل صاحب نے کہا کہ نامناسب دن ہے اور ایک اہم دن ہے پاکستان کے لیے. قرارداد پاکستان
पास हुई थी इस दिन, और इसके साथ साथ जिस तरह निशानदेही की गई कि दिफाई इदारे, हमारी सारी इंटर सर्विसेज मिलिट्री जो हैं हमारे लोग, वो सारे इस आज के दिन परेड करते हैं। एक कौमी यकजहती का दिन है और इस दिन आप इंतशार की सियासत करेंगे, आकर इस्लामाबाद के अंदर आप एक कोशिश करेंगे कि इंतशार फैलाएं और एक अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, तो क्या ये मुनासिब चीज़ है? क्या पाकिस्तान को आप इससे फ़ायदा पहुंचाएंगे? आप कोई और दिन का चुनाव भी कर सकते हैं, बिकॉज आपकी मूवमेंट के अंदर अब रह तो कुछ नहीं परेड खत्म कितने बजे हो जाती है? कह रहे हैं सुबह अर्ली अगर आप कह रहे हैं नहीं, देखिए कामरान, देखिए ये कह रहे हैं ना कि महंगाई आज का इशू है, तो इनकी जो लॉन्ग मार्च है उसके अंदर क्या रह गया है कि डेट आप 3 माह बाद की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनके लॉन्ग मार्च को छोड़े, आप कुछ करने लगे 3 महीने में पीडीएम को छोड़े। आपके पास इस्तीफे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 3 महीने में आपके मिनिस्टर्स भी मुल्क से बाहर। जी असल सवाल यही था। बात नहीं, देखिए इनकी पीडीएम के इस्तीफे नहीं आए, पीडीएम के इस्तीफे नहीं आए, वो इनकी हेडिक है ना, इनको छोड़ हमारी हेडिक तो महंगाई है, मलिका साहबा आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी तसल्ली के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी मूवमेंट में कुछ रह नहीं गया क्योंकि महंगाई इनका इशू है ही नहीं ना कामरान, इनका इशू तो इक्तदार का हसूल है। अच्छा, अब आपका इशू महंगाई है या नहीं है? इनका इशू पाकिस्तान बिल्कुल है और हम इसके तदारुक के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं और हम पाकिस्तान की आवाम को बावर भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम उनकी मुश्किलात का हल कैसे ढूंढ रहे हैं। और महंगाई का इशू एक आलमी इशू है और ये पूरी दुनिया को लाहक है, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को लाहक नहीं है। उसके ऊपर कैपिटलाइज करना और कोई मुस्बत राय ना देना और नेगेटिव तरीके से उसको पेश करना, ये इनका सियासी वतीरा है। कामरान, देखिए कामरान, एक और बात मैं आपको करना चाहती हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सियासत के ऊपर बहुत गहरी नजर है, आप एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर आज डिस्कशन नहीं कर रहे और मैं एक्सपेक्ट करती थी कि आप पाकिस्तान की आवाम के सामने उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बार फिर आप खुल के बोले, मैं आपके साथ हूं। आप पूछें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कि जो कहते थे कि नवाज शरीफ सुरखरू हो गए अपनी जिंदगी के अंदर, अब इस बयान हल्फी की क्या हैसियत रह गई है? कौन है वो इनके सियासी वर्कर जिसको कोई मनसब दिया था और अब एक जाली कतरी खत के बाद एक जाली बयान हल्फी आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जजेस को आप निशाना बना रहे हैं और इस्तफसार में अदलिया कह भी रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह भी रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। तो चेहरे आपके सामने हैं, जिन लोगों ने ये बयान हल्फी रखा हुआ है वो लंदन में बैठे हैं, तो पाकिस्तान की आवाम के भी मुजरिम है, अदलिया के भी मुजरिम है, इन सब के ऊपर मजमूई तौर पे मलिका साहब मुझे एक बात बताइए, मलिका साहब एक बात बताइए, उन्होंने जो जज साहब आपके पास यार, लेकिन राना शबीब साहब ने इस बात से इनकार नहीं किया जो उन्होंने हल्फनामे में कहा, उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये लीक हुआ मेरी मर्जी के बगैर, ये मैंने अपनी डेथ के बाद वसीयत की थी, इसको ओपन किया जाए, मेरी डाइट वाइफ से उनका वादा था। क्या स्टोरी है कामरान? मेरी बात तो सुन लें वो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करूं? जी तारिक भाई करें जी। आप पाकिस्तान का कौन सा ज़ीशोर शहरी इस स्टोरी के ऊपर यकीन रखेगा? आप बताइए। उसका सॉल्यूशन अब ये तो जज साहब ने देख रहे हैं ना जो कोर्ट में केस चल रहा है, मैं हम पाकिस्तान के अवाम को जी उसका हल इन्होंने ये दिया है कि महंगाई हमारा कंसर्न है और हम पाकिस्तान के अवाम को ये बावर करा रहे हैं कि ये एक आलमी मसला है, तो यानी ये इनका महंगाई का सलूशन है कि लोगों को तदारुक के लिए हम बहुत कुछ कर भी रहे हैं, ये भी मैंने कहा जनाब ये एक आलमी मसला है, ये इनका ये सलूशन है इनका महंगाई का। अब जब उसको कोई जवाब नहीं आया तो मोहतरमा ने पूरी की पूरी गुफ्तगू एक ऐसे इशू की तरफ मोड़ दी जिसका आपकी इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अदलिया के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो भी सानिया सियालकोट की बात हो रही है, मैडम एक मिनट सुन लेना जरा, तारिक साहब मेहरबानी फरमाएं सर, बात सुन लें जी जी कि ये जो बात अभी हो रही है सानिया सियालकोट की, इसमें अगर इंसाफ मिले, जिसमें थोड़ी सी पहले आपने बात की है, इससे पहले एक तालिब इल्म थे जिनका नाम था मिशेल, जो मर्दान यूनिवर्सिटी के थे, उनकी भी हलाकत इसी अंदाज से हुई थी। कितने लोगों को फांसी हुई है इसमें? मेरा ख्याल है 3-4 साल इसको हो गए हैं। अदलिया को भी हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं सिर्फ इन वाक़यात की बात नहीं कर रहा, आपके ज़िम्मे जो दर्जनों नहीं हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं, वो क्यों पेंडिंग है आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स तक, इसका कोई तदारुक करें। फौरी इंसाफ, जस्टिस डिनाइड डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये हमारी अदालतों को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा, हमारी अदलिया को ज़रूर सोचना पड़ेगा। तो आप मैंने अर्ज़ किया कि मामला कोई और था, फेंक आपने कोई और दिया, मैं अगर उसकी वो टेक्निकल उस पर बात करूँगा
وہ کامران صاحب نے بتا دیا ہے، معاملہ عدالت میں ہے، عدالت اس کا فیصلہ نہیں کر وہ لے گی۔ میں یہ بتا دوں وہ کہ معاملہ وہ ہو، انہوں نے ثاقب نثار جج صاحب نے والا معاملہ ہو، ایک منٹ عدالت وہ بھی کے کہہ رہے ہیں فیصلے- سپریم جج کورٹ صاحب اس کا نے فیصلہ کرے کامران- ہم تو عدلیہ کو کہہ رہے ایک ہیں منٹ وہ تو ٹھہرے یار، آپ سارے لوگ ٹھہرے۔ جج صاحب نے، رانا شمیم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ایفیڈیوٹ پبلش ہوا ہے وہ غلط ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی وہ بات نہیں ہوئی تھی چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ٹائم بھی دیا ہے اب تو، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دیٹ دا ٹاک بٹوین دا دین چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اینڈ دا آنسر رسپونڈنٹ ہیڈ ٹیکن پلیس ان گلگت وچ از این ایریا آؤٹ سائڈ ٹیریٹری۔ انہوں نے یہ بتایا شام 6 بجے 15/7/2018 کو یہ سب کچھ ہوا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں نے لیک نہیں کیا، لیکن اصل پوائنٹ تو یہ ہے جنرل صاحب، یہ چیز دیکھنی نہیں چاہیے کہ لیک جس نے بھی کیا ہو، کانٹینٹ جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، اٹ از انوالونگ دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ جنرل صاحب، جنرل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں میں ایک بریک لے کے آپ کے سامنے یہی سوال رکھتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے جی ایک بڑے اچھے عزم کا اظہار کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے سارے سیالکوٹ سے واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں بس یہ امید کرتا ہوں کہ اگر جب تک وہ پرائم منسٹر ہے تب تک بھی نہ ہونے دیں گے تو اس قوم کے لیے ایک بڑی اچھا جیسچر ہوگا، اور پرائم منسٹر کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔